الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین محترم، صلح حدیبیہ کے بعد چونکہ ایک امن کا ماحول قائم ہو چکا تھا، چنانچہ 7 ہجری ماہ محرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حکمرانوں کو دعوتی مکتوب ارسال فرمائے۔ ایک خط شاہ حبشہ نجاشی کو حضرت عمرو بن امیہ ضمری لے گئے، شاہ روم ہرقل کو حضرت دحیہ کلبی، شاہ ایران کسریٰ پرویز کو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی، شاہ اسکندریہ مقوقس کو حضرت حاتم بن بلتعہ، غسانی بادشاہ حارث کو حضرت شجاع بن وہب اسدی، شاہ یمامہ کو حضرت سلید بن عمرو لے گئے، جن میں نجاشی اور ہرقل نے آپ کے مکتوب کی قدر کی اور حق کے لیے متوجہ ہوئے۔ پھر آپ نے عرب کے حکمرانوں کو بھی مکتوب ارسال فرمائے، شاہ عمان اور شاہ یمن، اور اسی طرح شاہ یمامہ کو بھی آپ نے اپنے مکتوبات ارسال فرمائے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لوگوں کے لیے خصوصی طور پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اسی دعوتی مشن پر ان کے ساتھ بھیجا۔ ویسے بھی تمام صحابہ کرام آپ کے ساتھ اس دعوتی مشن کو پہلا ہی رہے تھے۔ انہی ایام میں وفد اشعریین خدمت اقدس میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے۔ ان حالات میں امن کو قائم رکھنے کے لیے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا رخ کیا، جہاں یہودی قبائل اپنے قلعوں کو مضبوط کر کے خیبر کو اپنا جنگی مستقر بنائے ہوئے تھے، اور وہاں سے بدعہدی اور فتنہ پروری میں برابر ملوث تھے، اور ان کے ساتھ جنگجو قبیلہ غطفان بھی سازش میں مصروف تھا۔ ان پر لگام کسنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 1600 جانثاروں کو لے کر خیبر کا رخ کیا۔ خیبر میں یہودیوں کے 10 قلعے تھے، جس میں کل 10,000 سے زائد کا لشکر تھا۔ خیبر پہنچ کر آپ نے ایک ایک قلعے کو زیر کیا۔ آخری قلعہ جو بہت دشوار تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل اس شخص کے ہاتھوں قلعہ فتح ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کو بڑا محبوب ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور ان کے ذریعے یہ آخری قلعہ بھی فتح ہوا۔ اس صورتحال سے عاجز آ کر یہودیوں نے صلح طلب کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیداوار کا آدھا حصہ بطور جزیہ طے فرما کر معاہدہ کر لیا۔ اسی طرح وادی القریٰ، تیمہ اور فدق کے یہودیوں نے بھی اسی شرط پر صلح کر لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر احسان کرتے ہوئے ان کے سردار حیی بن اخطب کی بیٹی جو باندی بن کر آئی تھی آزاد فرما کر اپنے نکاح میں لیا، جس کا بڑا اثر ان پر پڑا۔ مزید احسان یہ بھی ہوا کہ تورات کے جو نسخے مال غنیمت میں آئے تھے، اللہ کے نبی نے وہ انہیں واپس لوٹا دیے۔ دوستو، یہ دشمن یہودیوں کی مسلسل سازشوں و تکلیفوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی، تب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت قلبی کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ آج ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں، اپنے رشتہ داروں سے ذرا تکلیف پہنچتی ہے تو ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، غور کرنے کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد